ہمارے اس اجلاس کا جو بنیادی عنصر ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے وہ ہے وقت حاضر میں پنپ رہے فتنے پر پھیلا رہے فتنے اور خاص کر کے شکیلیت اور شاعریت۔ تو ہمارے مقررین میں بہت ہی اہم نام ہے حضرت جناب مولانا ابرار الحق شاکر صاحب قاضی، صدر مجلس تحفظ فضل نبوت حیدرآباد۔ ہم مہمان مکرم سے گزارش کریں گے کہ وہ اس میدان کے شہسوار ہیں اور جو عناوین درج کیے گئے ہیں اس میں ہے پیشین گوئی کی حقیقت اور شکیل بن حمید، کیونکہ شکیل بن حمید جو دزد سے کام لے رہا ہے اور عوام کو جو گمراہ کر رہا ہے، اس نے سب سے بڑا ہتھیار ان حدیثوں کو بنایا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں آنے والے جو فتنے ہیں اس میں جو پیشین گوئیاں ہیں اس میں وہ دودھ کی کوڑی لاتا ہے اور تو لوگوں کر عوام کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے کہ خاص کر کے ہمارے علماء اس بات کو سمجھیں کہ پیشین گوئیاں جو ہیں ان کو کس طریقے سے مروڑ کر کس طریقے سے تعبیر کر کے عوام کو گمراہ کرتا ہے، اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ کیا ہے، عقائد کے سلسلے میں بہت کوتاہیاں ہیں اور عقائد کے بعد میں جن تفصیلی علوم کی ضرورت ہے علماء جانتے ہیں یا پھر اس تفصیل کے ساتھ نہیں جانتے ہیں جس کی آج ضرورت ہے اور عوام کے سامنے جس کو پیش کرنا ضروری ہے، جس کے نہ جاننے کی بنیاد پر عوام گمراہ ہو رہی ہے۔ تو محترم اس پر بھی بات کریں گے کہ شکیل بن حمید کس طریقے سے دزد سے کام لے کر کے اس اجماعی عقیدہ کے خلاف عوام کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں میں غلطفہمیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو ہم گزارش کریں گے اپنے خاص مہمان مولانا ابرار الحق شاکر صاحب دامت خاتون سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس سلسلے میں جامع ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به۔ جمعے کے خطبات میں اس سے متعلق جیسی محنت اور شعور ہونا چاہیے وہ بظاہر نظر نہیں آیا، جس کے نتیجے میں معاملہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان فتنے کا شکار ہے۔ نہ صرف نوجوان عام کالج کے بچے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں حفاظ بچے مرتد ہو، اور ایسے بچے جن کا تعلق دین سے ہے، دینی تحریکوں سے ہے، دینی جماعتوں سے ہے، وہ جو ہے بچے فتنوں کے ہمارے پاس نظر آتی ہیں، اور اس کے لیے بہت محنتیں ہیں، بہت سے ادارے ہیں، بہت سی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن عقیدے سے متعلق لوگوں میں صحیح واقفیت کے لیے جس درجے محنت کی ضرورت ہے وہ محنت ہمارے سامنے نظر نہیں آتی۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی عقائد سے متعلق صحیح واقفیت کے لیے محنت کی جائے، تاکہ جو ہے کوئی ایک بھی شخص فتنے ارتداد کا شکار نہ ہو۔ آپ جیسے ابھی مولانا نے بتایا کہ یہ فتنے
शकील एक मसला नहीं है, इस जैसे सैकड़ों मसाइल। अभी जो है गौहर शाही का फितना आपके सामने किया बताया गया, इनकार हदीस का मसला है, कादियानियत का मसला है, और ये जाहिर में आने वाले फितनों से हटकर दूसरे फितनों को अगर हम देखते हैं तो शिर्क और परस्ती का मसला है, इल्हाद व जहलियत का मसला है, फिक्री इख्तिलाफ का मसला है, दीन बेजारी का मसला है। ये बड़ी तादाद में फितने हैं जो उम्मत में फैल रहे हैं, नई नस्ल इसका शिकार हो रही है, इसलिए कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें किसी किस्म का कोई जो एहतियात नहीं है, जिसके नतीजे में मामला ये होता है कि वहाँ जो भी दीन के नाम पर बेचा जा रहा है उसको बस वह दीन समझ के कबूल किया जा रहा है, तो नतीजा ये है कि लोग फितनों का शिकार हो। अभी हम जो है फितने शकील से मुतालिक बात करेंगे। यहाँ पर जो है चूँकि फितने शकील बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और हम देख रहे हैं कि खास तौर से इस वक्त चूँकि फितना उठा है जो है सरजमीन बिहार से, और ये शख्स जो शकील है ये दरभंगा का रहने वाला है, इसने जो शरारत की है वो ये कि जो है सबसे ज्यादा जिन नौजवानों को उसने मुतासिर किया है वो बिहार की सरजमीन से है, इसलिए कि यहाँ से जो भी लोग जाकर दूसरे इलाकों में जो है बस रहे हैं, वहाँ हमने देखा कि पूरे मुल्क में तकरीबन मुल्क की रियासतों में जाना हुआ और वहाँ पर काम करने का मौका मिला, तो मालूम ये हुआ कि शकील बिन हनीफ का फितना अगर उस इलाके में आया है और उसका सबसे पहला सरगना अगर कोई आया है तो फिर जो है वो फितना बिहार की सरजमीन से आया है। यहाँ से नौजवान जाकर जो फितने को फैला रहे हैं, और हर इलाके के सरगने अगर कोई है शकील बिन हनीफ के फितने से मुतासिर तो वो है बिहार के। अब इस सिलसिले में उम्र जब बात बताई जाती है तो लोग कहते हैं कि हमारे पास ये फितना नहीं है। हम अभी जो है तकरीबन 8 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाना हुआ, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुए हैं वहाँ पर ये मालूम हुआ कि अभी फितना लोगों को मालूम हुआ, और जो है बड़ी तादाद में लोग सामने आए, कहीं पर कुछ लोग मुतासिर है, कहीं कुछ मुतासिर है, और मर्द खवातीन मुतासिर, और खवातीन की बड़ी तादाद मुतासिर है। इससे पहले जो एक मौके पर यहाँ पर आना हुआ था, जहाँ एक गांव में जाना हुआ, तो तकरीबन उस गांव की 80% खवातीन मुर्तद हो चुकी थी और मर्दों को पता ही नहीं चला। वहाँ पर जो जिम्मेदार हजरात तबलीग के थे उनके घराने में इख्तिलाफ आ गया था, और बड़ी तादाद में जो है औरतें मुतासिर हैं। ये मामला बहुत नज़ाकत का है, ये मामला अकीदे का है, ये मामला इख्तिलाफ का है, इसलिए जिस संजीदगी और शुऊर के साथ इस मसले को लेने की जरूरत है वो आप हजरात यकीनन ले सकते हैं। अब तक जैसा शुऊर इस सिलसिले में होना चाहिए नहीं था। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस इजलास से ये फिक्र और ये जो मामला लिया जाएगा, और जिस संजीदगी की जरूरत है इस मामले में उस संजीदगी से काम किया जाएगा। इस सिलसिले में हम देखते हैं शकील बिन हनीफ का जो फितना है, ये फितना नौजवानों में जिस कदर तेजी के साथ फैल रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है हमारे पास क्योंकि आकड़ी जो उनको मालूम नहीं है। जैसे अभी मैं जो है केरला जाना हुआ था, केरला में जब जो नौजवान मुतासिर थे, वहाँ पर जो केरला के रहने वाले मुतासिरीन हैं उनसे हटकर यहाँ जो बिहार के रहने वाले तकरीबन जो है 20-25 से ज़्यादा लोग नौजवानों से मुलाकात हुई जो वो फितने से मुतासिर हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेहनत से तौबा किया उन्होंने। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, मौलाना आप हमारे पास पहले नहीं आए इसलिए हम फितने से मुतासिर हुए। मैंने उससे कहा बेटा यकीनन हमारी गलती है, आलिम के उलमा की जिम्मेदारी है कि आप तक अक़ीदे पहुँचाया जाए, लेकिन एक गलती तो आपकी भी है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप आते, आप हमसे नहीं सीखते, तो दोनों तरफ से जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। अक़ीदे से मुताल्लिक़ उसको मालूम नहीं था, इसलिए ये जाकर जब अपनी बात की उसने तो वो उसके फितने से मुतासिर हो गए। तो शकील बिन हनीफ के नौजवान जो हैं वो जब किसी नौजवान से मिलते हैं उनका तरीक़ेकार ये होता है, किसी भी नौजवान से मुलाकात करते हैं तो इनफिरादी मेहनत करते हैं, वो इज्तिमाई तौर पर काम नहीं करते। इनफिरादी तौर पर एक नौजवान को पकड़ते हैं और उस नौजवान को जब वो बात होती है तो बात के दौरान उससे पूछा जाता है कि तुम क़यामत की निशानियों के बारे में और दज्जाल के बारे में क्या जानते हो। जब वो अपनी तरफ से जो भी वो जो है जानता है वो सुनाता है, तो उसके बाद जो है जब उसको पता चलता है कि शकीली को कि ये नौजवान बहुत ज़्यादा जानने वाला नहीं है, अब अपनी बनाई हुई स्टोरी वो सुनाता है और दज्जाल और क़यामत की निशानियों के मुताबिक इस तरीके से पेश करते हैं बातें, जैसे कहेंगे कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब जूते के तस्मे बात करेंगे। अब आप बताते हैं कि तो हेडफोन हम लगाए हुए हैं, जैसे दबा से जूते के तस्मे बात कर रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ों को जो
وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کا ذہن یہ بنا دیں کہ قیامت کی نشانیاں ساری مکمل ہو گئی، یہاں تک کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے۔ اب دجال کون ہے؟ تو بولے کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ اس طریقے سے ریوز کو باور کرایا جاتا ہے کہ دجال آ گیا، قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی، اور پھر یہ بات کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ نوجوان کا مزاج کیا ہے، کیا یہ تحقیقی مزاج رکھتا ہے، کیا یہ سوالات کر رہا ہے یا خاموشی سے سن رہا ہے۔ اگر خاموشی سن رہا ہے اور قبول کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے تاثرات یہ ہیں کہ پہلی دو تین نشستیں ایسی ہوتی ہے جس میں کھل کر یہ دعویٰ اور شکیل کی بات یا مہدی ہونے کی بات یا عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کی جاتی ہے۔ اس دوران جو اسٹوریز کو سنائی جاتی ہے اس میں جو ہے دجال کے آنے کی خبر، وہ گلف وار ہوئی، گلف وار یہ کویت اور عراق کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس جنگ کے درمیان دجال کا خروج یعنی جو امریکہ اور فرانس کا وہاں پہ داخل ہونا بتایا جاتا ہے۔ یہ جو پوری اسٹوری ہوتی ہے اس کے دوران نوجوان کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ نوجوان سوال کرنے والا ہے یا خاموش بیٹھنے والا ہے، اور خاموش بیٹھنے والا ہے تو پھر اس کو آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے اور آگے بات سمجھائی جاتی ہے، اور اگر سوالات کرنے والا ہے یا جو سمجھنا چاہ رہا ہے اب اسے جو کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے آگے بات نہیں کرتے۔ عموماً ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ جب تک وہ پھیل نہیں جاتا، دیمک کی طرح وہاں چاٹ نہیں جاتا، اس وقت تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ فتنہ آ گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ بہت خاموش محنت کی جاتی ہے، اور خاموش محنت کیسی ہو رہی ہے کہ ایسے نوجوانوں کو چھیڑا ہی نہیں جاتا جو سوالات کرنے والے ہو یا جن کے بارے میں محسوس ہو کہ کسی عالم کے پاس لے جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ان کا طریقہ کار ہے، اس دوران علماء کے بارے میں نفرت دل میں بٹھائی جاتی ہے، علماء کے بارے میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حضرات بس نماز، روزہ، زکوٰۃ بس اتنا ہی جانتے ہیں، قیامت اور قیامت کی نشانیاں، علامات سے قیامت سے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم نے کبھی منبر و محراب سے خطبے میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا؟ کیا تم نے کبھی مہدی کے بارے میں سنا؟ کیا کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا؟ کیا دجال کے بارے میں سنا؟ عموماً اس میں چونکہ بات نہیں ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں سنا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو سنا اس لیے نہیں کہ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم تم کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں کیا معاملہ ہے۔ تو یہ ان کا پہلا طریقہ کار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک عام نوجوان فتنے کا شکار ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو اس کے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ اور ذہن سازی کیسی کی جاتی ہے غور کریے۔ دیکھیے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں حضرت مہدی کی نشانیوں کے طور پہ بتائی ہے، جو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بتائی ہیں، وہ بالکل صاف اور واضح ہیں، اس میں کوئی گنجلک بات نہیں ہے جس کو سمجھا نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگیاں جو بتائی ہیں بالکل صاف ہیں۔ اب کرتے کیا ہے، اگر صاف صاف بات پڑھ لے، احادیث کو سنا دیا جائے تو ان کا درد جو ہے واضح ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے شرارت کی تھی، اور ہر فتنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ لوگ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے اپنا ایک اصول بناتے ہیں جس کے نتیجے میں سامنے والے کے ذہن سے کھیلا جائے، اس کے جو ہے اس کا برین واش کیا جائے اور اس کو اپنا نظریہ سمجھایا جائے۔ اور طریقہ کار کیا ہے، شکیل بن حنیف کا طریقہ کار یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے پیشن کوئی جو ہے نا، پیشن کوئی وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شکیل بن حنیف جو ہے یہ جو ارتدادی فتنہ ہے، یہ کیا کہتا ہے کہ ہم پیشن گوئیوں کو سمجھ نہیں سکتے، بلکہ پیشن گوئیوں سے متعلق کہتا ہے کہ دیکھو یہ اصل میں پیشن گوئی جو ہوتی ہے نا، یہ غیب کا علم ہے۔ کہتا ہے کہ پیشن گوئی کیا ہے، یہ غیب کا علم ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ انبیاء کو دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھیے کہ آپ دیکھیں گے شکیل بن حنیف کے کارندے جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ شکیل بن حنیف نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، وہ صرف حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی وہ دین میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے ہیں، کوئی جو ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے زیادہ عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی وہ دین میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مکر ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے شکیل بن حنیف کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے حضرت مہدی کے بارے میں اور یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے وہ تو انشاءاللہ دوسری نشست میں بات آئے گی۔ یہاں یہ سمجھیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے دعویٰ نہیں کیا ہے نبوت کا۔ آپ دیکھیں گے شکیل بن حنیف کی جو کتابیں ہیں، جیسے اس کی کتاب ہے کہ جو ہے حضرت مہدی کی آمد اور اس کی پیشن گوئیاں، تو امام مہدی کی آمد اور اس کی پیشن گوئیوں سے متعلق اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ آسمانی رہبر ہے۔ شکیل بن حنیف
بار بار اس کو بتاتا ہے کہ وہ آسمانی رہبر ہے، آسمانی رہبر ہے۔ سوال یہ ہے کہ آسمانی رہبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج تک یہ اصطلاح قرآن میں حدیث میں استعمال ہوئی؟ کیا یہ آسمانی رہبر کا معاملہ جو ہے کسی نبی کو کسی ولی کو کہا گیا، یا اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ آسمانی رہبر ہوں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ آسمانی رہبر ہوں گے؟ اصل میں سمجھیے کہ یہ جو ہے درپردہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ آسمانی رہبر کا مطلب ہے جیسے آسمانی کتاب، جب یہ بات کہی جائے گی آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ پیغمبروں پر نازل کرتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو آسمانی رہبر کہہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا دلیل دیکھیے کہ جتنی نشانیاں جتنی باتیں وہ کرتا ہے وہ انبیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ پیشن گوئیاں جب انبیاء کے بارے میں ہوتی ہیں تو اس کو سمجھا نہیں جا سکتا، جب پیشن گوئیاں جب ان کے بارے میں کی گئی تو ایسا ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک مثال نبوت والی دیتا ہے۔ دعویٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ہم آگے واضح کریں کہ نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ اس کے دعوے کی بنیاد پر دیکھیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آسمانی رہبر کہتا ہے۔ آسمانی رہبر کے ساتھ ساتھ جتنی نشانیاں انبیاء اکرام کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، اپنے لیے کہتا ہے۔ یہاں پر بھی غیب کے علم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر تمہارا اس میں کیا بات تھا؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو جس کے لیے ہے اس کے لیے تم کیے پیشن گوئیاں، یہ جو ہے بنیاد بنا کر دھوکہ دیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیشن گوئیاں ہم سمجھ نہیں سکتے، اور کہتا ہے کہ دیکھو پیشن گوئیوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے جو ہے میں جس کے لیے یہ آئی ہے پیشن گوئیاں وہ سمجھ کر تم کو سمجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ یہ سب سے بڑا درد ہے، یہ سب سے بڑا فریب ہے۔ اس کو سمجھیے کہ پیشن گوئی جو ہے قائد ہے یقین، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا دی، پیشن گوئی کہتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ جو ابھی پیش نہیں آیا ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا، یہ پیشن گوئی ہے کہ جو واقعہ ابھی پیش نہیں آیا ہے اس کو آپ نے پہلے بتا دیا، وہ پیشن گوئی ہے۔ اور وہ واقعہ یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتایا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے وحی پا کر وہ اگر ہم کو بتائیں تو اب اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بات تو کھول دی گئی، وہ بات بتا دی گئی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ پیشن گوئیوں کو ہم ویسا نہیں سمجھ سکتے، کہتا ہے کہ نام بدل سکتے ہیں، صفاتی نام بدل سکتے ہیں، جگہ بدل سکتی ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کے نبی پر جو ہے یہ جھوٹی بات کہنا ہے۔ جیسے آپ غور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ دمشق میں آئیں گے۔ اب کہتا ہے کہ دمشق سے مراد کیا ہے؟ دلی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت مہدی کہاں کے رہنے والے ہوں گے؟ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے، تو پھر مدینے سے مراد کیا ہے؟ تو پھر کہ دلی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی نے جو کہا وہ دمشق ہے، وہ مدینہ ہے، اب واقعہ یہ ایسا پیش آیا۔ آج بھی کوئی کافر اٹھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ بہو ویسے نہیں پیش آئی، نعوذ باللہ نبی کی طرف کس کی نسبت ہوگی اگر یہ جھوٹے کی بات مانیں گے؟ اور یہ نعرہ چاہتا ہی ہے کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کے مقام و مرتبے کو گھٹائے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پیشن گوئی ویسے ہی پیش آتی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ تو اس کو اصول سمجھ لیجیے۔ یہاں میں نے جو ہے بخاری شریف کی روایت کو پیش کیا کہ جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے احادیث آئے گی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب جو باندھا ہے وہ علامت النبوہ کے طور پر باندھا ہے کہ پیشن گوئیاں جو ہے نا یہ اس کے تحت انہوں نے جو ہے پیشن گوئیوں کو ذکر کیا ہے، معجزات کو ذکر کیا ہے، اور آپ نے جو ہے دوسرے قیامت کی نشانی کو بیان کروایا ہے۔ تو یہاں یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہوتی ہے وہ آپ کی علامت ہے، نبوت کی علامت ہے۔ آپ غور کریں رد قادیانی پر کام کرنے والے حضرات جانتے ہیں کہ بھئی یہ قادیانی نے جتنی پیشن گوئی کی ہے وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی۔ تو یہ جو ہے معیار ہوتا ہے نبی کا کہ انہوں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ سچ ثابت ہوتی ہے یا جھوٹ ثابت ہوتی ہے۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی نسبت کرنا یہ جو ہے نالائق کا کام ہو سکتا ہے، جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور جو ہے فریب دینے کے لیے قائم ہے۔ یہاں دیکھیے اس کی کتاب ہے مہدی علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئیاں، اس کے صفحہ نمبر 15 پر کہتا ہے پیشن گوئیوں میں اکثر انسان کے نام اور مقام کے نام ہو بہو نہیں ملتے۔ یہ جو ہے شکیل بن حنیف کا کہنا ہے کہ پیشن گوئیوں میں نام اور مقام
ہو بہو نہیں ملتے، تو اگر نام اور مقام ہو بہو نہیں ملتے تو پھر اس کو پیش کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو جو ہے اور ہم کو کنفیوز کرنا، ہم کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک واقعہ فلاں جگہ پیش آئے گا اور واقعہ وہاں نہیں ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے، تو آدمی تو اور پریشان ہو جائے گا۔ اس سے بہتر تو ہوتا کہ ہم کو نہیں بتایا جاتا۔ یہ جو اصول اس نے کھڑا ہے یہ ایک خالص شرارت ہے اپنے آپ کو منوانے کی۔ اسی طریقے سے کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو تمثیل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہے وہ پیشن گوئیوں کو ہو بہو نہیں سمجھا جا سکتا جیسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ کیا ہوگا وہ جو ہے بدل نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئیاں جو نبی نے بس اشارتاً بیان کی، اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پیشن گوئیوں کی دو قسم ہیں، ایک تو وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے مضامین کو بیان کیا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اشارہ بتایا ہے۔ اب یہ جو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے تفصیل سے بتایا ہے وہ ہمارے ایمان سے متعلق ہے، ہمارے ایمان اور گمراہی سے متعلق ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غلطی کریں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تفصیل سے نہیں بتایا تو وہ واقعات ہیں، وہ حالات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے نہیں بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمانیت سے متعلق نہیں ہے، وہاں بس مخصوص اشارہ تھا اور جس کے لیے وہ اشارہ کیا گیا انہوں نے سمجھ لیا ہو۔ تو اب یہاں پر کیا سمجھیے، شکیل لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی کتاب ہے مہدی قیامت کی پیشن گوئیاں، اس کے صفحہ نمبر 83 میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المؤمنین نے جب سوال کیا کہ آپ کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے کون آ کر ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ مجھ سے آ کر ملنے والی وہ بیوی ہے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ آ کر ملے گی۔ تو امہات المؤمنین نے اپنے ہاتھوں کو ناپ کر دیکھا کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں، معاملہ یہ ہوا تو پتہ چلا کہ حضرت سودا کے ہاتھ لمبے ہیں، لیکن انتقال کس کا ہوا؟ حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا مقصود یہ تھا کہ حضرت زینب ہے سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، تو وہاں پر جو ہے خرچ کرنا مراد تھا۔ اب یہ حدیث پیش کرتا ہے جو بخاری شریف کی ہے، اطول جو حدیث ہے اس میں کہتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، اب اس کو پیش کرے کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے اس کو امہات المومنین نہیں سمجھ سکے ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی کی امہات المومنین نہیں سمجھ سکے، آپ اور میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ اصول بنایا ہے۔ یہاں سے پھر آگے دیکھیں گے حضرت عثمان کے واقعے کو ذکر کرتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں جو ہے کرتا پہنایا جائے گا اور وہ جو ہے اتارنا نہیں۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے یہ ہمارے پیشوں کی بتاتا ہے۔ تو یہ واقعات کو جو اشارتاً بیان کیے گئے ہیں ان کو بتا کر کے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے کہ دیکھو پیشن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے بڑھیے، کہتا ہے کہ یہ جو پیشن گوئی کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جس کے لیے پیشن گوئی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ شکیل جو سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیاں تھی، اس کو یہودیوں نے سمجھا نہیں، اس لیے جو ہے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہ لیکن کتنا بڑا دجل اور دھوکہ دے رہا ہے کہ اب یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب اللہ کے نبی کو آپ کی پیشن گوئیاں بیان کی تھی اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہوگا کیسے؟ تو جب وہ جو واقعہ پیش آئے گا تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہے استثناء نام کی کتاب جو بائبل ہے، بائبل میں الگ الگ حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، جسے جو تورات کہا جاتا ہے، انجیل کہا جاتا ہے۔ تو تورات کی کتاب استثناء، اس کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا اور ایک ہاتھ میں آتی سی شریعت لے کر آئے گا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب یہ یہاں پر کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا، تو کہاں پر جو ہے فاران کی چوٹیاں لوگ جانتے تھے؟ کوئی جو ہے اللہ کے نبی کے آنے کی جگہ کو جانتے نہیں تھے، اس لیے اب کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ چیز واضح نہیں تھی،
اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں جو ہے یہ کتاب اس کی جو ہے بائبل ہے، بائبل کا جو ہے کتاب پیدائش، اس کے اندر آپ دیکھیں گے بائبل کے اگر آپ کے پاس نسخہ ہو اور انٹرنیٹ پر مل جاتا ہے، وہاں پر جو ہے پیدائش باب پہلا ہے بائبل کا، یعنی جو ہے عہد نامہ قدیم تورات کا حصہ ہے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور بائبل کی کتاب پیدائش کے وہ باب 21 ہے اور آیت 21 ہے، اس میں جو واقعہ نقل کیا گیا یہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے کو ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو کہاں لے کر گئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں فاران کی چوٹیوں کے پاس۔ آج بھی جو تحریر شدہ کتاب ہے اس میں بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو جو لے کر گئے تھے وہ کہاں گئے تھے؟ فاران کی چوٹیوں میں۔ تو وہ لوگ جن کے لیے یہ کتاب تھی، وہ لوگ جن لوگوں کے لیے پیشن گوئیاں تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں فاران کی چوٹیوں سے، اور فاران کی چوٹیوں سے مراد کیا تھا؟ مکہ مکرمہ۔ یہ بالکل واضح بات تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ شکیل جو ہے لوگوں کو جو بالکل نہیں جانتے ہیں وہ جو ہے دھوکہ دیتا ہے اور بائبل کو حوالہ بنا رہا ہے۔ اگر یہ بائبل کو حوالہ بنا رہا ہے جو کہ تحریر شدہ ہے اور اس کے حوالے پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو جو ایسا واقعہ پیش آیا، حالانکہ ہم قرآن پاک کی بات ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں اہل کتاب اور تورات اور انجیل میں آئی تھی اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ جو ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اولاد کو انسان میں ہزاروں لاکھوں میں پہچان لیتا ہے، اللہ کے نبی کو یہ ایسے ہی پہچان دیتے ہیں۔ کیوں؟ اتنی واضح پیشن گوئیاں موجود تھی، اتنی کھلی ہوئی پیشن گوئیاں موجود تھی کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے ہیں اور آپ ملک شام گئے ہیں، تو ملک شام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بحیرہ راہب نے پہچان لیا اور کہا کہ آپ ان کو واپس لے جائیں، جو واقعہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ 12 سال کی عمر کے ہیں اور وہاں پر جو ہے بحیرہ راہب نے پہچان لیا۔ یہ اتنی واضح نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تھی، ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ قرآن پاک میں اس بات کو وضاحت کی گئی ہے، اور کیا بتایا گیا کہ یہ اہل کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اللہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ہیں وہ بالکل واضح جو ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے تو اس میں صاف طور پر فرمایا کہ یہ جو تورات اور انجیل جس کو دی گئی تھی اس میں نمایاں نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دی گئی تھی۔ تو اب اس میں جو قرآن کہہ رہا ہے ہم جو تحریر شدہ کتاب کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے، قرآن صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جو ہے یہودی اور عیسائی بالکل واضح طور پر پہچانتے تھے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، کوئی شبہ نہیں تھا۔ اتنا واضح بات ہے، قرآن کی اتنی واضح بات آنے کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اس سے بڑا دھوکہ اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پر جو وہ ایمان نہیں لائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ جو ہے نبی کو ماننے جاننے کے باوجود بس وہ شرارت میں اسلام کو قبول نہیں کیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو کہ فارس کے تھے اور پہلے جو ہے انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا، اس کے بعد آپ کو بھیجا گیا، آپ آئے اور اللہ کے نبی کی نشانیوں کو دیکھا اور پہچان کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے ہیں، ہدیہ کھاتے ہیں، وہ چیز کہاں پر بتائی گئی تھی؟ پیشن کو بھی بتائی گئی تھی۔ آپ کی مہر نبوت کے بارے میں بتایا تھا، آپ کے آنے کی جگہ بتایا گیا تھا، آپ کی ایک صفت اور آپ کی ایک تفصیل بتا دی گئی تھی، اس کے باوجود یہ جھوٹ اور یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں گیا، اس لیے جو ہے آپ کو ایمان نہیں لائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نبی کو پہچانا نہیں گیا جبکہ اتنی دیر صاف باتیں بتا دی گئی تھی تو پھر پیشن گوئیوں کا فائدہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، ایک عقل مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم کسی شخص کا حلیہ بتائیں، کسی شخص سے اس کا تعارف کرائیں کہ فلاں شخص سے جا کے تمہیں ملنا ہے، تو ایک عام آدمی
آدمی کو جو بنیادی باتیں بتائی جاتی ہے وہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس کو مزید کسی شک کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اللہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کی ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور دوسری بات اللہ کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ امت کا ایک بھی فرد گمراہ نہ رہے، اور چاہتے تھے کہ امت کا ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے، وہ اتنی محبت کرنے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صحابہ کرام سے محبت جیسی کرتے تھے، آنے والے قیامت تک ہر فرد ہر امتی سے ایسی محبت کرتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ امت کسی طریقے سے گمراہ نہ ہو، تو نبی کوئی ایسی بات بتائیں گے جو ہمارے بزرگ ہو، جو کہ خاص طور سے ہمارے ایمان سے متعلق ہو، ہمارے ایمان اور کفر کا معاملہ ہو، گمراہی کا معاملہ ہو، اس میں آپ ایسی چیز بتائیں۔ یہ مذاق کس نے بنا دیا؟ کہہ رہا ہے کہ یہ پیشن گوئی ہے، سمجھی نہیں جا سکتی، تو پھر کیا ہے کہ گیم ہے، کوئی بزر ہے جس کو ہم حل کرتے ہیں اور ہمیں حل نہیں ہو رہا ہے، ہم سمجھنا چاہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بچوں کو جو ہے کھیلنے کے لیے جو گیم دیے جاتے ہیں اس میں ایسے سوالات دیے جاتے ہیں جس میں اس کو الجھایا جاتا ہے اور اس کے دماغ کو جو ہے تیز کرنے کے لیے اس سے مکمل کیا جاتا ہے، تو کیا یہ نبی کی باتیں وہ گیم ہے یا بزر ہے جس میں جو نبی نے ایسی باتیں ہم کو بتائی ہے جس کو ہم سیدھا سیدھا سمجھ نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، کوئی گیم کھیلنا ہے؟ یہ بالکل بچکانہ قسم کی باتیں کی جا رہی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں گے تو شکیل بن حریب نے جو دھوکہ دیا ہے، کہتا ہے کہ پیشن گوئیوں میں اکثر انسان کے نام اور مقام کے نام ہو بہو نہیں ملا کرتے، تو پھر آپ دیکھیے کہ جب نام ہو بہو نہیں ملے گا، مقام ہو بہو نہیں ملے گا تو آدمی پہچانے گا کیسے؟ اور اگر یہ معاملہ پیشن گوئی بیان ہی اس لیے کی گئی ہے کہ جس کے لیے ہے وہ سمجھے گا، تو پھر جو ہے بیان کیوں کی گئی ہے؟ وہ ڈائریکٹ انہیں کو سمجھا دیا جاتا، جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سمجھ سکتے ہیں، پیغمبر ہی کو جو سمجھایا جاتا ہے، تو اس وقت تو بات جو تھی جب تک کہ پیغمبر پر نازل ہوئی، اور جب پیغمبر نے بتا دی ہے امت کے لیے بتائی ہے تاکہ امت اس کو سمجھے اور اس کی وجہ سے جن کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اس کو پہچانے، تو جب بتانے والی بات ایسی ہی ہے جس میں الجھن ہے، نام ہو نہیں ہوتے، جگہ کے نام ہو نہیں ہوتے ہیں، تو پھر پہچانے کا کیسے انسان کے لیے وہی ہے جن کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ پوری کی پورا جو اس نے اصول بنایا ہوا ہے ایک ایسا اصول ہے جو صرف اور صرف جھوٹ پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام اگر ہم کو بتا دیے جاتے تو یہ اس کا جھوٹ اور غلط واضح ہو جاتا، اور یہ جو ہے چاہتا یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے ذہن سازی کر کے اپنی بات منائے اور اپنی بات کو جو ہے اپنی طرف نسبت کرے، تو اس کے لیے جو ہے اس کی ساری شرارت کی ہے، اور اس شرارت کو سمجھیے کہ پیشن گوئیوں سے متعلق جو اس نے دھوکہ دیا ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ اس سلسلے میں علی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ملتی ہے ابو داؤد میں، بخاری شریف میں، کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے بھوک کی شکایت کی، راستے سے متعلق جو اس نے کہا کہ راستے محفوظ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو یہاں پر جو روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک عورت جو حیرہ سے نکلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے نکلے گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ علی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بتایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت نکلے گی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اور وہاں پر جب آئے گی تو اس کو راستے میں سوائے جو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو یہ بات جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی بالکل ہو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب آپ غور کریے کہ کیا پیشن گوئی جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا ویسے ہی پیش آئی یا پھر کسی اور طریقے سے پیش آئی؟ آپ دیکھیں گے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ فلاں فلاں واقعے فلاں اس طریقے سے پیش آئیں گے، تو بالکل ہو ویسے پیش آئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے حضرت سراقہ کا واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور مدینہ منورہ جو آپ جب جا رہے تھے تو مشرکین کی طرف سے آپ پر انعام لگا دیا گیا اور لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا جس میں سراقہ آپ تک پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا کہ سراقہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو گے کہ جو ہے تمہارے ہاتھ میں کسرا کے اندر پہنایا جائے؟ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا، حالانکہ بالکل آپ سب بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، آپ اپنی جان بچا کر جو ہے وہاں سے آپ یہ جو حالات تھے اسباب کے درجے میں وہ یہ تھے کہ آپ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو ہے بشارت دے رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جو ہے کسرا جو ہے فتح ہوگا اور اس کے کنگن آئیں گے اور تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں
सराफा का। आपने फरमाया कि वे किसके कंगन आएंगे, किसरा के कंगन आएंगे। आपने कहा कि वो पहनाए जाएंगे। बिल्कुल हूबहू वाकया हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में पेश आया। मिस्रा फतह हुआ और आप वहाँ के कंगन लाए गए और हजरत सराफा को दिए गए। तो ये वाकया जैसे नबी ने बताया था वैसे ही पेश आया नहीं आया। जब ये कहा जा रहा है कि नाम हूबहू नहीं होते हैं, जगह के नाम हूबहू नहीं होते हैं, तो जब वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसे ही पेश आया है। ये दरअसल जो है शकील का झूठ और धोखा है जो ये कह रहा है कि नाम और जगह के नाम हूबहू पेश नहीं आते। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्वेश्चन हुई थी कि इसके बारे में, हजरत हसन के बारे में आपने फरमाया था कि देखो ये मेरा बेटा शकील है और ये दो मुसलमानों के गिरोह में से सुलह कराएगा। अल्लाह के नबी ने जैसे बताया था हूबहू वाकया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ पेश आया और ये वाकया नबी ने जैसे बताया था। अब इसमें नाम अल्लाह के नबी ने लिया है तो नाम मुझे वैसे ही पेश आया कि नाम हजरत हुसैन हसन का बताया था और वाकया किसी और के साथ हुआ, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी ने जैसे बताया है बिल्कुल वैसे ही वाकया पेश आया है। इसी तरह से हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयां हैं एक नहीं से सैकड़ों हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह का नाम दिया है। ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने हवाला भी पेश किया कि दो बातें, एक नाम हूबहू नहीं होते हैं और दूसरी जगह का नाम हूबहू नहीं होता है। अब आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की रिवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फरमाया तकुल जनाउल कि आग निकलेगी कहां से, मिन अर्द हिजाज, हिजाज से आग निकलेगी। फरमाया कि वे आग का आलम क्या होगा, ये आग में बुसरा जो है मुल्क शाम में जो बुसरा इलाका है वहां पर, ये बसरा नहीं है बल्कि बुसरा फरमाया, तो वहां पर जो है उनकी दूंटों की गर्दनें जो है रोशन हो जाएगी, इतनी भयानक आग लगेगी। और ये वाकया पेश आया है कब है, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि के दौर में वाकया पेश आया और ये 654 हिजरी में अल्लाह के नबी ने जैसे बताया था कि आग हिजाज से निकलेगी और मदीने से निकली और पूरे की पूरी आग ऐसी है जल्दी चली गई, यहाँ तक कि पहाड़ों को हर चीज को जलाती गई और इतनी खतरनाक आग थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया कि बुसरा के अंदर जो ऊंट होंगे उनकी गर्दनें रोशन हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने जो वाकया बताया था, इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैहि ने हकीकत जो है अइम्मा ने अपने दौर के उन्होंने इस वाकये को नकल किया। जैसे अल्लाह के नबी ने एक नाम बताया था बिल्कुल हूबहू नाम पेश आया है। इसी तरह से आप देखेंगे शकील है लोगों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो बातें कर रहा है और कह रहा है कि पेशन गोइयों को हम समझ सकते नहीं है, बल्कि जो अल्लाह के नबी ने जो और नाम और जगह के नाम के बारे में फरमाया। अल्लाह के नबी ने तुर्कों से जंग का जिक्र फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तुर्कों की के साथ जंग के बारे में फरमाया हूबहू के वाकया पेश आया है। इसी तरीके से शकील कहता है अहले किताब पेशन गोइयों को नहीं समझ सके, इसलिए ईमान नहीं लाए। तो ये बात जो वाज़ेह हो गई पीछे कि जो अहले किताब के बारे में कुरान ने जो बात वाज़ेह की है कि अहले किताब ऐसे पहचानते थे नबी को जैसे जो है वो अपनी औलाद को पहचानते हैं। आप देखेंगे इसका दज्ल जो है शकील बिन हनीफ का जो दज्ल है वो क्या है, लोगों को धोखा देने के लिए कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं वो और आपकी पेशनगोइयां जो है जो आपके लिए की गई हैं वो भी नहीं समझी जा सकी और आपने जो आगे आने वाले वाकयात की पेशनगोइयां की है वो भी समझी नहीं जा सकती है। तो इस झूठ और धोखे का जवाब है हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से, सही मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि क्या होगा कि तुम्हारे पास जो है कौन आएंगे, उवैस आएंगे। कौन आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उवैस इब्न आमिर, उवैस आएंगे जो है अपने साथ लोगों के साथ आएंगे। कहां से आएंगे, वो यमन से आएंगे। यमन के कौन से इलाके से आएंगे, फरमाया मुराद से आएंगे। तो जो है उसके बाद क्या कहा, उनके जो है उनके खानदान के बारे में फरमाया कर्म के जो वो होंगे और फरमाया कि जो है उन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक जो बर्स का बर्स उनको होगा लेकिन वो बर्स का बर्स तकरीबन खत्म हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा उनको बर्स का बर्स बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी ने जैसे बताया था हजरत उमर ने उनसे वैसे ही सवाल किया है। आप देखिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब वो आए तो हजरत उमर ने पूछा क्या उवैस तुम्हें कोई आए हैं, तो आपने फरमाया कि हां उवैस आए। तो आपने सवाल क्या किया कि जो उनसे सवाल ये किया है कि उवैस इब्न आमिर, कहा कि उवैस इब्न आमिर हो तुम, तो अल्लाह के नबी ने जैसे बताया था वैसे ही हजरत उमर ने उनसे पूछा है कि क्या तुम उवैस इब्न आमिर हो। अब सवाल ये है कि शकील कह रहा है कि नाम हूबहू नहीं होते हैं,
حضرت عمر کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ نام بدل کر پوچھنا چاہیے تھا، شکیل کے اصول کے مطابق وہ جو بدل کر پوچھنا چاہیے تھا، لیکن ہے کہ عمر نے ویسے بدل کر نہیں پوچھا، بلکہ جیسے نبی نے سب بتایا تھا ویسے ہی سوال کیا ہے۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ جو جماعت آئی تھی وہ بالکل واضح وہ اللہ کے نبی نے جیسے بتایا تھا ویسے ہی واقعہ پیش آیا۔ پھر جو نبی نے پوچھا کہ کیا حضرت عمر نے پوچھا کیا مراد قبیلے سے یہ تعلق ہے، پھر اس کی جو شاخ قرن سے تعلق ہے، تو جیسے نبی نے پوچھا بالکل ہو بہو وہ جو ہے حضرت اویس کے بارے میں موضوع تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کو مرض لائے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے جن کی خصوصیت یہ ہے اویس کی کہ انہوں نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ جو خدا کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرت عمر سے کہا کہ تم اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کروانا۔ اب آپ غور کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو حضرت عمر نے ویسے ہی سمجھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اب ہمارے لیے اصول معلوم ہو گیا کہ یہ جو جھوٹ شکیل بکرا ہے بالکل جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہوتی ہے جس میں نام، جس میں جگہ، جس میں قبیلے اور خاندان کا ذکر ہو تو وہ بہو پیش آتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور تبدیلی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ حدیث کی سینکڑوں روایتوں میں ملتا ہے، میں نے چند یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ ایسے کئی واقعات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں وہ بالکل ہو بہو پیش ہو جائی ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی نے جو بات جس طریقے سے بتائی ہے وہ ویسے ہی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ نبی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی کوئی بات گنجلک نہیں ہو سکتی ہے، نبی کی بات کوئی غیر واضح نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی نے جو امت کے ایمان کو بچانے کے لیے ان باتوں کو بیان کیا ہے، اور امت کا ایمان جو ہے وہ کیسے بچے گا؟ جن کی نشانیاں جیسے نبی بتائے ہیں وہ ویسے ہی سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ اور یہ جو جھوٹ اور دھوکہ کیا جا رہا ہے کہ نبی نے جو پیشن گوئیاں کی ہے اس کو ویسے نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکہ جو اس کو دوسری طریقے سے سمجھنا چاہیے، یہ اصل میں شرارت کیا ہے؟ اگر شکیل کی بات جو ہے یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اس طریقے جیسے اس نے بتایا تو یہ جو اس نے عینت پہنا ہے، یہ دیکھنے کا نظریہ بدلا ہے، یہ جو ہے شرارت سے واضح ہو جائے گا کہ شکیل جھوٹا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنے مرتبہ شکیل بن حنیف کے فتنے سے متاثر نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، اب ان کے سامنے آپ لوگ جن کا واسطہ پڑا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شکیل کے ساتھ شکیلیوں کے سامنے ان کے سامنے جو احادیث پیش کی جاتی ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی امی، مہدی میرے خاندان سے ہے، میرے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا یؤتی اسمو اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے حضرت مہدی جو ہوں گے وہ رجل من المدینہ، حضرت مہدی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ یہ صاف جب باتیں بیان کی جاتی ہے تو شکیل کے کارندے کیا کرتے ہیں؟ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ بحث کرنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ تعویلات کرنے لگیں گے اور آخر میں آ کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم جو بات ان کو بتا رہے ہیں وہ صاف بات اس کو ویسے نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ جو ہے جس طریقے سے ان کو سمجھایا گیا ہے، چکر دے کر انہیں جو دھوکہ کیا گیا ہے، دھل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو پیشن گوئی کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان کو یہ خبر کرایا جاتا ہے کہ بات ان کو علماء کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے تم سمجھانے کی بھی کوشش نہ کرو۔ ہاں جب کوئی نوجوان اکیلے بھی ملے تب اس کو اس طریقے سے پٹی پڑھاؤ۔ اب تم جو ہے لوگوں کو سمجھائیں گے تم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے جب ان سے کہا جائے گا کہ تم کیا سمجھے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح، تو کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھاتے ہیں، اور اس طریقے سے اس دل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں جب تک ان کا وہ مرض ختم نہ کیا جائے کہ دیکھنے کا جو نظریہ ہے پیشن گوئیوں کے بارے میں جو اس کو غلط فہمی دے دی گئی ہے اور اس کو دھوکہ دیا گیا ہے، جب تک اس کا دماغ اس طریقے سے بات صاف نہیں کیا جائے جیسے کہ وہ گندگی کے ساتھ ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے شکیل بن حنیف کے ماننے والوں کو اگر سمجھایا جا رہا ہے یا پھر نوجوانوں کو سمجھایا جا رہا ہے تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور دجال علامت قیامت کے بارے میں جو باتیں بتائی ہے وہ بالکل ہو بہو جیسے نبی نے بتایا ہے ویسے ہی پیش آئی، اور کسی بھی چیز کی وضاحت کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکے اور اس میں الجھن کا شکار نہ ہو۔ تو آپ غور کریں کہ یہ دھوکہ جو دیا جا رہا ہے سراسر دجل اور فریب ہے۔ یہ دھوکہ بھی اگر آپ دیکھیں گے
مرزا غلام قادیانی نے بھی کیا تھا، اور وہ قادیانی نے بھی اسی قسم کی شرارت کی تھی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتا تھا کہ فلاں معاملہ اس طریقے سے ہر بات میں تعبیر ہر بات میں تعبیر۔ اب ہم جو ہے اس کے بعد دوسرا موضوع جو ہے جس موضوع میں ہم جائیں گے جہاں پر جو ہے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم بات کریں گے، تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ہر بات میں جو ہے یہ دھوکہ دے گا، ہر بات میں جو ہے یہ کیا کرے گا، تعبیر کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں جو ہے الف لام میم جو ہے فرمایا کہ غلبۃ الروم سے متعلق غلبہ روم سے متعلق جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ آنے والے واقعے کا ذکر فرمایا، اور واقعہ کیا تھا کہ فارس اور روم یہ دو اس وقت دو بڑی طاقتیں تھی، اور جو فارسی تھے وہ جو ہے وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے اور رومی جو تھے وہ عیسائی تھے۔ تو اب یہ دونوں کے درمیان جنگ پیش آئی اور معاملہ کیا ہوا، فارسی جو ہے چند علاقوں پر غالب آ گئے۔ اب اس کے نتیجے میں مشرکین مکہ مسلمانوں کے سامنے آئے اور وہ جو ہے خوشی کا اظہار کرنے لگے، دیکھو کیونکہ ان کے اندر مماثلت تھی اور یہاں پر جو اہل کتاب سے ہمارا تعلق اور مماثلت تھی، تو اس وجہ سے جو ہے آ کر مسلمانوں کے سامنے مذاق اڑانے لگے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں جو ہے غلبہ روم سے متعلق پیشن گوئی کی گئی۔ اب معاملہ کیا ہوا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پیش آئی، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر نے جو یہ کہا کہ جو ہے آپ قرآن کی آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ نے شرط لگائی، اس شرط میں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن سالوں کو جو ہے آپ نے متعین فرمایا تھا کہ اتنے سال میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت ابو بکر کی تصحیح کی اور کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے اس میں تقریباً 9 سال کا عرصہ ہو سکتا ہے، جس کے تم نے ایسی شرط کیوں نہ لگائی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے یہ جو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ روم جو ہے وہ پھر سے غالب ہو جائیں گے اور رومی غالب آئیں گے، اور یہاں پر جو شرط لگائی گئی تھی اس کی تصحیح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دراصل میں کہ جو واقعہ جیسے پیش آنا ہے ویسے ہی اس کو پیش آنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایسی احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بیان فرمایا ہے خاص طور سے پیشن گوئیوں سے متعلق، تو وہ واقعہ ویسے ہی پیش آئے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تفسیر ہے کہ پیشن گوئیوں کو ہم ویسے نہیں سمجھ سکتے جیسے جو ہے وہ ہوتی ہیں، اصل میں شکیل کا جو ہے دھوکہ کیا ہے کہ یہ ساری تفصیل لا کر آپ غور کریں کہ جو ہے یہ جو دھوکہ اس نے دیا ہے، کیونکہ کوئی ایک نشانی بھی اس کے اندر حضرت مہدی کی نہیں ہے، کوئی ایک نشانی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، اور جو دجال سے متعلق اس نے دھوکہ دیا ہے وہ ایک چیز بھی اس کی درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا جھوٹ بالکل واضح ہو جائے گا۔ اور دوسرا شکیل ان کی جو شرارت ہوتی ہے وہ یہ کہ احادیث میں سے اپنے مطلب کے حدیث کے ٹکڑے نکال لیتے ہیں اور اس میں سے جو ہے اپنی مطلب کی بات اٹھاتے ہیں، پوری حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب عام نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے وہ باتیں شکیل کی احادیث کے مطابق جانتی ہے، کسی عالم سے پوچھی ہے، کسی عالم کے پاس تم گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ نہیں کسی عالم کے پاس نہیں گیا، میں ڈائریکٹ میں نے کتاب کو دیکھا ہے۔ اب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پوری حدیث کی کتاب حدیث کو تم نے پڑھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو وہاں پر بیان کیا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے جو ہے وہ بات جو ہے شکیل نے بتائی ہے اتنی بات کو دیکھا تو وہاں پر میں نے اس کو پایا ہے۔ اب آپ غور کریے کہ شرارت کیا ہوتی ہے، ان کا دھوکہ کیا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر یہیں سے بہار سے ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، اب اس سے وہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ دھوکہ کیا ہے، اور وہ جو ہے شکیل مہدی کے وزن سے قریب ہو چکا تھا۔ میں نے میرے سامنے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دجال سے متعلق جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ دجال کا واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے پوچھا کیسے پیش آ گیا، دجال کا خروج ہو گیا ہے، کیسے خروج ہو گیا، اس کی وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ میں نے پوچھا کہ امریکہ اور فرانس کیا دجال ہے؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف امریکہ کو لکھو اور دوسری طرف فرانس کو لکھو، اور امریکہ کے شروع کے حروف نکال دو اور فرانس کے آخر کے حروف نکال دو، تو بیچ میں بچے گا کافر، اور وہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ اچھا پھر بھائی چلو یہ جو ہے پہلی بات تو یہ بچانا قسم کی بات تم نے کہی ہے، آگے جو ہے تم نے کیسے پہچانا کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے؟ اب ایک واقعہ وہ کھڑا ہے اس میں، اور وہ واقعہ کیا کھڑا؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ گلف وار جو ہوئی ہے جس میں کویت اور عراق کے درمیان جنگ پیش آئی، اس جنگ کے دوران جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی جنگ تھی جس میں نہ کوئی تیر چلا نہ کوئی تلوار چلا اور بغیر کسی خون خرابے کے جو جنگ پیش آ گئی۔ حالانکہ ہمیں ہر شخص جانتا ہے اور جو واقعات کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں
کتنا خون خرابہ ہوا، کتنی بڑی لڑائیاں ہوئی، اور وہاں پر جو کتنی بمباری ہوئی، کیسے بھی حالات پیش آئے، وہاں پر رہنے والے ہندوستانی کتنے تھے جو ہم جانتے ہیں اس وقت واپس آ گئے تھے، اور یہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے، قسطنطنیہ جو اس وقت ترکی کا صدر مقام ہے، استنبول، وہ جو ہے فتح ہوگا اور حضرت مہدی اس کو فتح کریں گے، اور اس کی معاملہ کیا ہوگا، نشانی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسے فتح کرے گا کہ وہ ایک حضرت مہدی کی کرامت ہوگی، اور وہ کرامت کیا ہوگی؟ وہ یہ کہ جب آپ جائیں گے اور وہاں تکبیر اس کا نعرہ بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اب اس حدیث کے اس حصے کو اٹھا لیتا ہے اور لے جا کر وہاں پر فٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو عراق میں وہ جنگ پیش آئی ہے، اور اس جنگ میں معاملہ کیا ہوا کہ اتنی آگ بلند ہوئی ہے کہ جس میں اوپر اڑنے والے پرندے جل کر گر گئے۔ اب حدیث کا دوسرا ٹکڑا اس نے مسلم شریف کا اٹھایا، یہاں سے ایک حدیث کا ٹکڑا، وہاں سے حدیث کا ٹکڑا اٹھا کر اس نے پیش کر دیا کہ عراق کی جو جنگ تھی وہ دراصل دجال کی آمد سے پہلے جنگ تھی، اور جس کے اندر جو ہے امریکہ اور فرانس داخل ہوئے ہیں وہ جنگ میں، تو وہ دراصل امریکہ اور فرانس دجال ہے۔ اس طریقے سے پوری جو سٹوری اس نے بنائی ہے، میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے اس حدیث کو پورا پڑھا مسلم شریف کی؟ تو کہا کہ نہیں پورا نہیں پڑھا۔ میں نے کہا کہ اس حدیث کی کتاب کو نکالو، تمہارے پاس انٹرنیٹ ہوگا، وہ کتاب کو اس نے نکالا، میں نے وہاں پر اس کو بتایا کہ وہ حدیث شروع سے پڑھو۔ حدیث کے بعد اس طریقے سے شروع سے ہے کہ ایک شخص جو ہے کوفہ میں وہ جو ہے مسجد میں داخل ہوا، اور وہاں پر جب وہ آیا تو جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں آرام کر رہے تھے، اس نے آواز لگائی قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ دراصل ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قیامت، فرمایا قسم خدا کی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اعماق اور دابق میں فوجیں جمع نہ ہو جائے۔ یہ دراصل البقرہ الکبریٰ کے واقعے کو نقل کر رہے ہیں، حضرت مہدی کے واقعے میں جو مضمون میں بات آئے گی کہ وہ واقعہ جو جنگ پیش آنے والی ملحمۃ الکبریٰ والی، اس واقعے کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اعماق اور دابق اور فوجیں نہ جمع ہو۔ اور آپ نے اشارہ کیا ملک شام کی طرف اور کہا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا؟ ملک شام میں یہ واقعہ پیش آئے گا۔ ملک شام کہاں ہے اور عراق کہاں ہے؟ دونوں الگ الگ نام ہیں، دونوں الگ الگ جگہ ہیں۔ واقعہ پیش آنے والا ہے ملک شام میں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ واقعہ ملک شام میں پیش آنے والا ہے، اور یہ واقعے کو لے جا کر فٹ کر رہا ہے کہاں پر؟ وہ جو ہے عراق میں فٹ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ پورا ہو گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ واقعہ وہ وہاں پہ کرتا تو خود جنگ میں شریک ہوتا، کیونکہ حضرت مہدی تو اس جنگ میں شامل ہوں گے اور وہ جو ہے مقابلہ کریں گے، اس جنگ میں شامل ہوں گے، اور وہ جنگ کتنی بڑی جنگ ہوگی وہ ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے۔ تو دعوے میں جو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس جنگ کی قیادت خود کرتا، تب جا کر دعویٰ کرتا تو بات معلوم ہوتی، کیونکہ اس جنگ میں حضرت مہدی شریک ہوں گے اور وہ جو ان کو فتح اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے احادیث کے چند حصے کہیں سے کچھ ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے ایک سٹوری اور ایک واقعے کو جو ہے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ان نوجوانوں کے سامنے یہ بات کہہ کر پروسی جاتی ہے کہ جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اور دجال کے بارے میں بیان کی ہیں، یہ سارے وہ ہیں جن کو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ پیشن گوئیاں دراصل غیب کا علم ہے، اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کرام کو عطا کرتا ہے، اور اس طریقے سے یہ کہتا ہے کہ چونکہ پیشن گوئیاں جو ہے وہ میرے لیے تھی تو میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، اس طریقے سے جو ہے دھوکہ دیتا ہے۔ اب اسی طرح ایک بہت بنیادی بات جو ہے ہم یہاں پر پیش کریں گے، وہ یہ کہ دراصل یہ جو شکیل بن حنیف ہے یہ جو اصول بتا رہا ہے کہ جس کے لیے پیشن گوئی ہے وہی سمجھ سکتا ہے، اگر یہ اصول اس کا مان لیا جائے تو اب معاملہ کیا ہوگا؟ تو اس اصول کے مطابق تو شکیلیوں کو جا کر مرزا قادیانی کو ماننا چاہیے، مرزا قادیانی کو مہدی اور مسیح ماننا چاہیے، کیونکہ آج سے 100 سال سے زیادہ ہو گیا
مرزا قادیانی نے یہ بات کہا تھا اور یہ دعویٰ اس نے کیا تھا کہ جو ہے حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور جتنی باتیں جو ہے شکیل بن حنیف اپنے آپ کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے. کبھی کہتے ہیں لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ جو ہے کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. کبھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہو کر آئیں گے. یہ ساری باتیں مرزا غلام قادیانی کے پاس اٹھائی گئی ہے. آپ اس کی کتاب ازالہ اوہام کو دیکھیے، تحفہ گولڑبیہ کو دیکھیے، مرزا غلام قادیانی کی جو کتابیں ہیں، یہ آپ روحانی خزائن کی جلد 3 میں ازالہ اوہام کتاب ہے، اس میں جو ہے مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ دراصل یہ جو کانسیپٹ دیا ہے کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، مرزا قادیانی کا دیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے تو جو ہے شکیل بن حنیف کا اصول یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے وہ کلی ہے وہ اس کے لیے ہے. تو پھر تو مرزا قادیانی کو جو ہے اپنا مہدی اور مسیح مان لینا چاہیے، سارے شکیلوں کو یہی کرنا چاہیے. کیونکہ ایک نہیں، ایسے جتنی باتیں ہیں اس نے دراصل مرزا قادیانی کے پاس سے اٹھائی ہے. تو اسی لیے یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ شکیلیت کوئی الگ سے بڑا فتنہ نہیں ہے، یعنی اس کے جو اصول ہیں دراصل مرزا قادیانی کے پاس سے اٹھائے ہوئے ہیں. تو قادیانیت کی نئی شاخ، قادیانیت کی نئی شکل جو ہے یہ جو ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، جس نے مرزا قادیانی کے پاس سے وہ ساری باتیں اٹھائی جو اس نے اپنے لیے ثابت کرنے کے لیے کہی تھی، اور یہاں پر لا کر اس نے اپنے لیے نئے انداز میں پیش کی ہے اور یہ موقع لوگوں کو دیتا ہے. اس سلسلے میں جو بنیادی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ لوگ اس سلسلے میں جو عقائد کے بارے میں، پیشن گوئیوں کے بارے میں، حضرت مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دجال کے بارے میں، علامات قیامت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں. اور معاملہ کیا ہوتا ہے، کبھی بھی کسی نوجوان کو ان مسائل کو سمجھنا ہوتا ہے تو وہ آج علماء سے قریب نہیں ہے اور وہ جاتا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کرتا ہے، گوگل پر سرچ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہاں سے جو مواد ملتا ہے اس کو جو ہے سمجھ کر قبول کر لیتا ہے. اور اس کے نتیجے میں کبھی قادیانیت کا اس کو مواد ملتا ہے، کبھی جو ہے شکیل بن حنیف کا مواد مل رہا ہے، کبھی جو ہے غور شاہی کا مواد مل رہا ہے، کبھی انکار حدیث اور منکر حدیث کا مواد مل رہا ہے. یہ جو سامنے واقعہ ہے بڑا سنگین ہے، اس لیے کہ اگر یہ جو ہے چھوٹی موٹی کوئی گمراہی میں مبتلا ہو تو بات الگ ہے، یہ سیدھا ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے صاف واضح طور پر جو ثابت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، قطعیات کا انکار کر رہے ہیں، ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں. ایسے میں ان نوجوانوں کی ایمان نہ بچایا جائے اور ان کو صحیح راستہ نہ بتایا جائے تو پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ارتداد کی طرف جا سکتی ہے. یہ معاملہ کتنا سنگین ہے. یہ نوجوان جو اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کافی 4 مہینے وقت لگائے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر بچے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ تبلیغ سے جو متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں، حفاظ بچے متاثر ہو رہے ہیں، نیم مولوی متاثر ہو رہے ہیں. ایسی جو بڑی تعداد جو کسی نہ کسی درجے میں کسی دینی تحریک کسی ادارے سے اس کا تعلق تھا، ایسے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں. آپ غور کریے، اگر ہم ان تک عقیدہ نہ پہنچائے تو معاملہ کیا ہوگا؟ کل جا کر یہ نوجوان جو ہے اور پتہ نہیں کتنے متاثر ہو جائیں گے. میں پورے ملک میں جہاں جا رہا ہوں، معاملہ یہ ہوا کہ ابھی جیسے میں نے گوا ہم گئے تھے اسی مہینے کے ابتدا میں، وہاں پر جو ہے 2016 میں مجھے جانا پڑا. جب وہاں پر ہم گئے تھے 2016 میں، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے جو فتنے سے متاثر تھے ان میں جو ہے اس وقت تعداد کی 25 نوجوان مرتد ہوئے تھے. اب جب ہم گئے ہیں یہ مہینے میں تقریباً 250 بچے مرتد ہو گئے، اور ایسی تعداد ہر جگہ بھی ہے. یہیں پر 1000 بچے مرتد ہیں، یہیں پر 2000 بچے مرتد ہیں، یہیں پر اور بڑی تعداد ہے. یہ فتنہ اب ملک سے آگے نکل کر وہ بیرون ملک چلے گیا. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا تھا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس جگہ ہے وہ جگہ، اور وہاں خانے کعبہ میں بیٹھ کر کے نالائق جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ جدہ میں باضابطہ انہوں نے اپنا ایک سینٹر بنایا ہے، وہاں سے وہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے پورے جو ہے سعودی عرب میں اب تک کئی نوجوان سامنے آئے ہیں جن کو یہ کہہ کر لے جایا گیا کہ ان کو ہم جماعت لے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر جمعرات اور جمعہ چھٹی ہوتی ہے تو نوجوان جو ہے ان سے کہا جائے کہ تم جماعت میں چلو، اور جماعت میں لے جا کر وہاں پر گمراہ کیا گیا. جیسے میں نے گوا کا واقعہ بتایا تو وہاں پر جو پہلا بچہ مرتد ہوا تھا اس
اس کا نام تھا حنیف. وہ بچہ جو مرتد ہوا اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بچہ تقریباً 3 دن کی جماعت میں علاقے میں گیا اور وہاں پر جب گیا تو وہ عجیب واقعہ کہ جب مسجد میں جماعت میں وہ تھا اس وقت امام جو تھا وہ شخص جو ہے وہ بہار کا ایک حافظ تھا, اس نے اس شخص کو مرتد کیا. امام وہ جو ہے امام کے طور پر, اور آنے والا کون ہے, یہ جماعت میں آنے والا نوجوان. ان دونوں نے ملا اور وہاں پر جو ابتدا ہوئی. اب جا کر تقریباً 250 بچے مرتد ہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. اب اس میں جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو امام تھا وہ حافظ قرآن تھا, وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے, مدرسے میں تقریباً 2 سے 3 سال تک اس کا وقت گزرا ہے اور اس طریقے سے جو ہے مدرسے کے نظام میں رہا ہے, علماء کے پاس رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو عقیدہ نہیں بتایا. آپ غور کریں, اس حافظ کو بنا دیا گیا, اس کو مسائل کو بتا دیے گئے, لیکن جو ہے ہم اس کو عقیدہ نہیں بتا سکے. آج اس ارتدادی فتنے سے متعلق بات ذہن میں رکھیے, یہ ایک ارتداد نہیں, مسلسل الگ الگ ارتداد کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک نوجوان مرتد ہوا, اس نوجوان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھی حافظ قرآن, اور جب اس کو سمجھانے کے لیے ہم پہنچے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا, بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کسی طریقے سے محلے کے ذمہ داروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا تو والد نے کہا کہ فلاں تاریخ تک پہلے کیا ہوگا. جب وہ تاریخ پر ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان آیا نہیں, اس لیے والد نے کہا کہ دوسری تاریخ مجھے دے, میں دوسری تاریخ تک لاؤں گا. اور اس دوران جو ہے والد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا, ایک سلجھا ہوا بچہ, ایک سمجھدار بچہ, پڑھا لکھا بچہ, وہ بچہ اچانک جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے اور ان کے ساتھ نالائکی کرتا ہے. باپ نے اس کا یہ روپ دیکھا, اتنا اثر ہوا بیچارہ. ہم جب دوسری نشست کے لیے تو گئے تو پتہ چلا کہ ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور کیوں ہوا انتقال, وہ اتنا اثر انہوں نے لیا, کہا کہ ہارٹ اٹیک ان کو آ گیا. جب یہ واقعہ پیش آیا تو محلے کے ذمہ داروں نے, رشتہ داروں نے زبردست اسے بٹھایا اور مجھے جو بات کرنے کے لیے کہا. بہت دیر تک تقریباً 3-4 گھنٹے تک اسے بیٹھ کے سمجھایا گیا, ایک نشانی, ایک حدیث اس کو بتائی گئی. اس کا دماغ کو جو ہے کھولنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہرگز نہیں مانا. وہاں پر جو ہے جمع, کیونکہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تھا, محلے کے بڑی تعداد میں نوجوان جمع تھے. ایک بچے کو, ایک بوڑھے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نالائق ہے, شکیل کا جو فتنہ کیا ہے, لیکن اس نالائق کو کوئی اثر نہیں ہوا. میں تو بول نہیں کروں گا, بول رہے ہیں کہ آپ جیسی مجھے مان رہے ہیں تو میں مان لوں گا, اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس دلائل کو نہیں مانتا. اب آپ غور کریے کہ کیسا اس کے اوپر جو ہے وہ درد اور دھوکہ دیا گیا ہے, ایسا اس کے اوپر جو ہے محنت کی گئی ہے کہ اس نالائق کے اوپر جو ہے دل پر مہر لگ گئی اور کسی بھی حالت میں نہیں مانا. یہاں تک کہ اسے واسطہ دیا گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کی ذمہ داری تیرے پر ہے, اگر تو نہیں مانتا ہے تو یہاں علاقے سے جو بائیکاٹ کر دیا جائے گا. یہ جب کہا گیا تب بھی اس نے یہ بات کو نہیں مانا اور لگائے کہ مجھے چاہے تم جان سے مار دو, میں اس فتنے سے نہیں ہٹوں گا. یہ کیفیت ہے نالائقوں کی اور یہ معاملہ ہے. گزارش کیا ہے کہ عموماً میں ہمارے پاس الحمدللہ جو بچے حفظ کے لیے آتے ہیں وہ تقریباً 3 سال تک جو عمر رہتے ہیں, 2 سال 3 سال, اگر اس دوران ہم جو ہے ہفتے والی نظام بنائیں جس میں عقائد بتائے جائیں, ان کو جو ہے خاص طور سے موجودہ فتنوں سے متعلق بتایا جائے, ایک نظام بنائیں, کسی عالم کو ذمہ داری دے دے, کسی استاد کو ذمہ داری دے دے, ہفتے والی وہ انتظام کریں کہ وہ عقائد سے متعلق ہر ہفتہ ہر جمعرات ہفتہ میں تقریر کی تیاریاں کی جاتی ہے, تو تقریر کے موضوع دیے جائیں. ہم جو ہے اس سلسلے میں کوئی تیار کیے گئے ہیں, وہ کوئی جو ہے مسجد تحفظ ختم نگو تلنگانہ معاملہ کی طرف سے اس میں بنائے گئے, جس میں سوال و جواب کی شکل میں قادیانیت اور شکیلیت سے متعلق سوال و جواب ہے. اس کو جو ہے کوئز کے طور پر بچوں کو دیا جائے جس میں وہ تیاری کریں اور مقابلہ ہو, تو ان بچوں کے اندر جو عقیدے سے متعلق شعور پیدا ہوگا. جب بچہ حافظ بن کر نکلے گا تو کم سے کم درجے میں اگر وہ عالمیت کی طرف نہیں جاتا ہے تو ایک سچا مسلمان ہوگا, اس کا اور امت کا جہاں پر وہ رہے گا وہ عقیدے کی حفاظت کرے گا. اس لیے جو ہے اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ نظام بنائیں, مکتب میں اس بات کی فکر کریں کہ عقائد پر ضرور بات ہو. عقائد پر بات ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سرسری چند باتیں اہم بتا دی جائیں, موجودہ دور میں جو فتنے ہیں ان فتنوں سے متعلق لازماً جو ہے عقائد بتائے جائے, حضرت مہدی کا عقیدہ بتایا جائے, عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ بتایا جائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بتائیں گے تو کل جا کر ان کا ایمان محفوظ رہے گا. ورنہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بڑی تعداد لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جو ہے اتنے ارتداد کے مقابلے میں جس سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اللہ ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد جو اہم موضوع ہے وہ حضرت مہدی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے اور شکیل کیا درد اور فریب دیتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ